فرماتے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ جو میرا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں اور میری رحمت کا طمع بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کے میرے دربار میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں تہجد والی. ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں. تہجد اب بڑا موقع ہے، سردیاں ہیں نا، لمبی راتیں، کوشش کیجئے تہجد پڑھیے. یہ کیوں اٹھا ہے بھلا بستر سے؟ نرم و گداز بستر، حسین و جمیل اس کی خوبصورت بیوی. یہ حدیث میں ہے کہ اللہ اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جو حسین و جمیل خوبصورت بیوی کو چھوڑے اور نرم و گداز بستر سے اٹھ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو بھلا اس بندے کو کس چیز نے اٹھایا. یہ میرا ڈر ہے جو اسے سونے نہیں دیتا. اس کی آنکھ کھلی ہے اور یہ اٹھ کے میرے سامنے آ گیا اور میری رحمت کی امیدیں لے کے کھڑا ہے. بڑا گنہگار ہو چکا ہے لیکن پھر بھی امید لے کے آ گیا ہے. آج بعض لوگوں سے ہم سنتے ہیں نا تو وہ بے امید ہو چکے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میاں اللہ ساڈی تو سندا ہی نہیں. یہ کفر ہے، یہ نا امیدی ہے، یہ مایوسی. کون کہتا ہے کہ وہ نہیں سنتا؟ وہ تو ہر رات ندا دیتا ہے، آسمان دنیا پہ اتر آتا ہے. یعنی اس کا جلال، اس کی رحمت کا جمال آسمان دنیا کی طرف. یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، ویسے تو 7 ہے نا، یہ پہلا جو ہمیں نظر آتا ہے اسے کہتے ہیں آسمان دنیا، دنیا والا آسمان. یہاں آ کے اللہ کہتے ہیں حل من مستغفر یغفر له. او ہے تم میں سے کوئی اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے والا؟ وہ ایک دفعہ آ کے تو دیکھے. آگے پیچھے وہ بلاتا رہے، پتہ نہیں میری رحمت متوجہ ہو یا نہ ہو. اب پیکیج ہے تمہارے لیے، اب آفر ہے تمہارے لیے. اب آ جاؤ اور میری رحمت کی اس آفر سے فائدہ اٹھا لو. بعد میں تم مانگو میں نہ توجہ کروں، لیکن اب تو میں خود بلا رہا ہوں. اور دنیا میں بڑے بڑے جرم کرنے والوں آ جاؤ اور آ کے ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھو. اتنی تو ماں اپنے سگے بچے سے پیار نہیں کرتی، اس سے 70 گنا بڑھ کے میں اللہ تم سے پیار کروں گا. میں معاف کر دوں. آتی ہے ندا پہ ہم کوئی مانگنے والا ہو. آتی ہے ندا پہ ہم کوئی مانگنے والا ہے. ہاتھ اپنے ندامت سے آگے میرے پھیلائے. جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے. جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، اور جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے. میں دے دوں گا، میں رحمت کے دریاؤں کو بہا دوں گا. کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتا کھیتی کوئی مرجھائے. میں دیکھ نہیں
سکتا کہ تیرے دل والی کھیتی مرجھا جائے، میں تو خود بلاتا ہوں تو آ جا۔ اتنا تو اللہ کا قرب تجھے پورے دن کی عبادت سے نہیں مل سکتا جتنا تہجد کی نماز سے تجھے اللہ کا قرب مل سکتا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ ابو امامہ راوی حدیث کے ترمذی میں بھی موجود، مشکات میں بھی موجود، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کا فرمان ہے، علیکم بقیام اللیل، اور میرے امتیوں تہجد ضرور پڑھا کرو۔ اب 4 فائدے اس حدیث میں تہجد کے ہیں، سنو، 4 منٹ میں ہی بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا فائدہ، فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، پہلی چیز یہ ہے کہ تہجد کی نماز تم سے پہلی امتوں کے صالحین اور نیک لوگوں کا شیوا رہا ہے۔ اس میں 2 اشارے کیے، ایک تو یہ کہ پچھلے بھی پڑھتے تھے تو تم تو بہترین امت ہو، تمہیں تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ دوسرا اشارہ الصالحین، نیک تم تب ہی بن سکتے ہو اس کی نگاہوں میں جب تہجد پڑھتے رہو۔ اللہ اللہ، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو یا غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا بے آہ سحرگاہی۔ علامہ اقبال، فضول قسم کے شاعروں کو نہ پڑھا کرو، علامہ اقبال کو پڑھا کرو، اس کی شاعری بھی لبریز ہے قرآن و سنت سے۔ کہتا یہ مقام بڑے بڑے اولیاء اللہ کا بھی تجھے اتنے تک نصیب نہیں ہو سکتا جتنے تک آخری پہر میں اٹھ کے روئے نہیں۔ تو پچھلوں کا بھی یہ طریقہ رہا۔ دوسرا فائدہ میرے نبی کریم نے بیان کیا، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تہجد والا عمل تمہیں اپنے رب کے زیادہ قریب کرنے والا ہے۔ یہ تہجد والا عمل تمہیں اپنے رب کے زیادہ قریب کرنے والا ہے۔ رب کی قربت، اللہ اللہ، ایک آیت سنیے، اللہ فرماتے ہیں، اور میرا سونا پیغمبر، اور میرا آخری پیغمبر، اور میرا اعلیٰ پیغمبر، اور میرا عرفہ پیغمبر، اور میرا برتر پیغمبر، اور میرا بالا پیغمبر، اور میرا اعلیٰ پیغمبر، آپ کے لیے بھی میں حکم دے رہا ہوں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور میرا پیغمبر 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز بھی پڑھا کیجئے، کیونکہ اس تہجد کی نماز کے بدلے میں تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرما دے گا۔ مقام محمود جنت کا سب سے اوپر والا درجہ اور بلڈنگ ہے جو اللہ نے بنائی ہے میرے نبی کریم کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں مقام محمود اگر لینا ہے میرا پیغمبر تو کیا پڑھا کر؟ تہجد۔ علماء کہتے ہیں وہ تو انہی کو ہی ملے گا، لیکن اگر امتی بھی تہجد پڑھنے والا بن جائے تو ضرور کہیں مقام محمود کا قرب اور گواڑ اس بندے نو بھی مل ویسے گواڑ ہمسایا۔ مقام محمود تو حضور کے لیے نا، اگر تہجد پڑھے امتی بھی تو مقام محمود کا پڑوسی بن جائے گا انشاءاللہ۔ تیسرا فائدہ، اللہ، یہ دوسرا تھا نا، وَهُوَ قُرْبَةٌ، یہ قریب کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو
اور اس کے قریب ہونے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو. وسیلہ بمانا ذریعہ. یہ پرچی آئی ہے وسیلہ کا کیا ہے, تو یہ بات ویسے ہی آ رہی تھی, پرچی تو آ گئی, ویسے ہی بات آ رہی تھی. وسیلہ تلاش کرو اس کی طرف. اب لوگ کہتے ہیں وسیلے سے مراد کسی زندے مردے کا وسیلہ, کسی فوت شدہ کا وسیلہ, کہ دعا میں کہو تجھے حسن کا واسطہ, تجھے حضرت حسین کا واسطہ, پنجتن کا واسطہ, نبی ولی کا واسطہ, پیر فقیر کا واسطہ. حالانکہ وسیلہ کہتے ہیں قربت کو. دنیا کی کسی عربی ڈکشنری کو اٹھا کے دیکھ لو, آج کوئی مشکل نہیں, ابھی باہر جانا نیٹ سے سرچ کر کے دیکھ لینا. وسیلہ عربی کا لفظ ہے, اس کا معنی ملے گا آپ کو قرب, نزدیکی, کسی کے قریب ہو جانا. اللہ کہتے ہیں تلاش کرو وسیلہ. اس کا اے مطلب نہیں جو کسے نو وسیلہ بنا کے لے آؤ, کیونکہ اس کا تو یہ مطلب ہے تو انج تا کوئی نہیں دیونا, میں انہاں دا واسطہ دینا تے مڑ تو دے سے. یوں مطلب نہیں بنتا کہ ویسے تو نے دینا نہیں, چل میں 5 طن کا وسیلہ درمیان میں ڈالتا ہوں, پھر تو مجبور ہو کے دے. خیال کرو یار, وسیلے کا معنی یہ نہیں کہ کسی بندے کا وسیلہ دیا جائے. وسیلے کا معنی نزدیکی ہوتا ہے, قرب ہوتا ہے. اسی آیت کا اگلا لفظ پر اللہ کہتے ہیں اگر تم نے میرا قرب لینا ہے تو اس کا ایک طریقہ میں تمہیں اسی آیت میں بتا دیتا ہوں, اور وہ طریقہ یہ ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ. اگر تم نے میرا قرب اور میری نزدیکی حاصل کرنی ہے تو میرے رستے میں مجاہدے کرنے والے بن جاؤ. کبھی نماز کا مجاہدہ, کبھی ذکر کا مجاہدہ, کبھی نفلوں کا مجاہدہ, کبھی فرضوں کا مجاہدہ, کبھی مال خرچ کرنے کا مجاہدہ, کبھی کسی کی خدمت کرنے کا مجاہدہ, کبھی تلوار چلانے کا مجاہدہ, کبھی اللہ کے رستے میں نکلنے کا مجاہدہ, کبھی کسی طرح کا مجاہدہ, کبھی کسی طرح کا مجاہدہ, کبھی کسی طرح کا مجاہدہ, کبھی تہجد کا مجاہدہ. یہ مجاہدے کرنا تمہارا کام ہے, اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہیں دنیا آخرت میں کامیاب کرنا میں اللہ کا کام ہے. یہ معنی ہے وسیلے کا, اس کا قرب تلاش کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا, اس کو وسیلہ کہتے ہیں. نماز پڑھو, وہ قریب, اس کے آپ قریب ہوں گے, یہ نماز وسیلہ ہو گئی. روزہ رکھ کے اس کے قریب ہو رہے ہو, یہ روزہ وسیلہ ہو گیا. صدقہ دے کے اس کے قریب ہو رہے ہو, صدقہ وسیلہ ہو گیا. اور تہجد پڑھ کے اس کے قریب ہو رہے ہو, تہجد کیا ہو گیا؟ وسیلہ. سمجھ آ گیا آپ کو وسیلہ؟ یہ معنی ہے وسیلہ, یعنی کسی نیک عمل کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاؤ. اللہ زندے کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی عالم سے, پیر سے, بزرگ سے, جس پہ آپ کو اعتماد ہے, آپ کہیں میرے لیے دعا تو کیجیے. صحابہ حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ دعا تو کیجیے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر عمرے پہ جانے لگے, حضور نے کہا لا تنسانا فی دعائک یا اخیا, عمر بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. بڑا چھوٹے کو بھی کہہ سکتا ہے, یہ نہیں کہ صرف چھوٹا ہی بڑے کو, بڑا بھی چھوٹے کو کہہ سکتا ہے. یہ زندے کا وسیلہ. اور رہ گیا جو فوت ہو گیا, دنیا سے جا چکا, دعا میں یوں کہنا کہ تجھے فلانے کا وسیلہ, یہ جائز نہیں ہے. اس کی دلیل بخاری کی حدیث ہے, حضرت عمر کے دور میں قحط آ گیا اور حضرت عمر نے پورے صحابہ کو نکال کے باہر میدان میں جمع کیا تاکہ بارش کی دعا کریں, صلاۃ الاستسقاء پڑھیں. وہاں حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے, وہ بزرگ تھے, بڑی عمر کے تھے, انہیں کھڑا کیا اور کہا اللہم اے الہی انا کننا نتوسل بنبیک. ایک وقت تھا تیرے نبی ہم میں زندہ تھے, جب بھی ہمیں کوئی ضرورت ہوتی تھی ہم تیرے نبی سے کہتے تھے, وہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے, کام ہو جاتا تھا. لیکن اب وہ دنیا سے نہیں رہے دنیا میں, لہذا اب انا نتوسل بعم نبیک. اب نبی کی قبر تو موجود ہے لیکن ہم اس کا وسیلہ نہیں پکڑتے, کیونکہ وسیلہ جو ہے وہ زندے کا ہوتا ہے, جو سامنے ہو اسے کہا جاتا ہے دعا کر, یہ وسیلہ ہوتا ہے. اب حضور کی وفات کے بعد حضرت عمر کا طریقہ کار اور اسی طریقہ کار پہ سارے صحابہ کا اجماع اور اکٹھ اور سارے صحابہ کا متفق ہو جانا دلیل ہے اس بات کی کہ میت سے وسیلہ لینا جائز ہوتا
تو سارے صحابہ قبر نبی کو چھوڑ کے باہر میدان میں نہ آتے اور وہاں حضرت عباس کو نہ کہتے، لیکن وہاں حضرت عمر نے حضرت عباس سے کہا آپ اٹھیے اور میرے لیے دعا کروا دیجئے، سب کے لیے بارش کی دعا کروا دیجئے۔ یہ دلیل ہے کہ میت سے وسیلہ نہیں پکڑا جاتا، وسیلہ اگر پکڑنا ہو تو زندہ سے دعا کروائی جاتی۔ تو حضرت عمر کا حضور کی قبر کو چھوڑ کر حضور کے چچے کو کہنا کہ آپ دعا کرواؤ، یہ دلیل ہے کہ صحابہ کا طریقہ بھی یہ تھا کہ زندگی تک تو حضور سے دعا کرواتے رہے، لیکن جب آپ فوت ہو گئے تو پھر آپ سے دعا نہیں کروائی، کس سے دعا کروائی؟ زندے سے۔ بہرحال بات بڑی لمبی ہو رہی ہے، جلسہ تو ہے نہیں، جمعے کا موقع ہے۔ بہرحال جی، حضرت آدم کی توبہ حضرت محمد کے وسیلے دینے سے قبول ہوئی تھی، یہ من گھڑت روایت موضوع ہے۔